لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. احباب عزیز وقار، اللہ کے فضل و کرم سے، رب کی عطا سے، اسی کی طاقت سے آج حفاظ کرام جو ہیں سورۃ الاعراف جو ہے اس کی تلاوت کریں گے. اس سورہ پاک کی مکمل آج تلاوت کی جائے گی. یہ کافی مشکل سورہ ہے. اس کے اندر کافی واقعات بھی ہیں. حضرت بالخصوص حود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو باتیں ہوئیں، یہ تمام واقعات اس کے اندر موجود ہیں. حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. سورہ اعراف جو ہے وہ میں انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا کہ کن کن نبیوں کا تذکرہ اس سورہ مبارک کے اندر موجود ہے. سورہ اعراف جو ہے اس کو اعراف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اونچی جگہ، اونچی جگہ جو ہے اس کو اعراف کہا جاتا ہے. کہ جو لوگ اونچی جگہ پہ موجود تھے اس کا تذکرہ آگے آئے گا. انشاءاللہ میں تھوڑا سا گوش گزار کر دوں گا کہ وہ کن لوگوں کا تذکرہ. یہ اعراف رکھنے کا نام جو پرپس ہے، مقصد ہے، وہ کیوں تھا. تو ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے کیونکہ لمبی بات نہیں ہو سکتی. تو اعراف کہتے ہیں اونچی جگہ کو، یعنی بلند جگہ جو ہے. اس کے اندر جو 24 رکوع ہیں اور 260 اس کی آیت کریمہ ہیں. 260 اس کی آیت کریمہ ہیں، 24 اس کے اندر رکوع ہے. اس کے اندر جو کلمات طیبات ہیں وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کنز الامان کے اندر بھی موجود ہے کہ اس کے اندر جو کلمات طیبات لکھے گئے ہیں وہ ہیں 3325 کلمات طیبات اس کے اندر ہیں. اور جو حروف ہیں وہ 14010 ہیں. 14010 اس کے حروف ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر. اس کے اندر جس وقت عالم ارواح میں تمام روحوں سے اقرار لیا گیا، تمام روحیں وہاں پہ موجود تھیں، تو اس وقت خالق کائنات نے تمام روحوں سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں. تو اس وقت تمام روحیں وہاں پہ موجود تھیں. تمام انسانوں کی روحیں موجود تھیں، تمام جنات کی روحیں وہاں پہ موجود تھیں. یہ عالم ارواح کی بات قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے فرمایا ہے. اس وقت مسلمانوں کی روحیں، کافروں کی روحیں، ابو جہل بھی اس میں تھا، فرعون بھی تھا، نمرود بھی تھا. یہ بڑے بڑے شاطر قسم کے جو کافر تھے ان کی روحیں بھی وہاں پہ اقرار کر رہی تھی. جب پوچھا گیا الست بربکم، رب نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں، یعنی تمام روحوں سے پوچھا گیا. اس میں کافر مسلمان تمام روحیں موجود تھیں. تو ساری روحوں نے کہا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے. سب نے اقرار کیا، سب نے کہا. کیونکہ کافر لوگ بھی جو کچھ جو ستارہ پرست ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ کوئی ہستی ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جس نے بغیر پلر کے آسمان کھڑا کیا ہوا ہے. اسی کے اندر ہی ان کی توحید ہو جاتی ہے. اب جو مسلمانوں کے لیے لاگو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. وہ ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ کافر جو ہیں. ان کی تمام روحوں نے اقرار کیا عالم ارواح میں تو ہمارا رب ہے. پھر فرمایا شہدنا، ہم نے گواہی دی.
پھر فرمایا ہم نے گواہی دی ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، رب نے فرمایا کہ ہم نے گواہی دی اور کہیں تم یہ نہ کہو کہ روز حشر کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ رب نے خود گواہی دی کہ تم یہ نہ کہنا کل روز محشر کے دن کہ ہم بے خبر تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ رب نے کہا تمہیں بھیجوں گا دنیا میں۔ اب انسان جو ان میں سے مسلمان بھی ہیں، مسلمانوں نے اقرار کیا، کچھ بائی برتھ مسلم ہیں، کچھ کافروں میں سے مسلمان ہوئے، تو کافروں میں سے جو مسلمان ہوئے انہوں نے اقرار کیا الست بربکم، وہاں پہ انہوں نے بھی اقرار کیا، اور روح زمین پہ آئے تو پھر بھی خالق کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے سر کو جھکایا، یعنی شرک نہیں کیا، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، پھر انہوں نے شرک کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں کیا، خالق کی بارگاہ میں وہ جھکنے والے بن گئے۔ تو پھر ان تمام روحوں نے اقرار کیا، دنیا میں آ کر وہ کافروں کی روح نے اقرار وہاں پہ کیا، وہاں پہ جو کافر تھے انہوں نے انکار کر دیا، یعنی رب کی بارگاہ میں وہ جھکے نہیں، لہٰذا وہ کافر ہو گئے، تو مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ تو اس کے اندر اور بھی واقعات کافی ہیں، میں آپ کو مثال دے دوں۔ اس کے اندر قیامت کے دن اعمال کا وزن جو ہے وہ جب رکھا جائے گا وہ تذکرہ بھی موجود ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اس سورہ کے اندر بھی یہ تذکرہ فرمایا گیا، آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا، جب جو سارے فرشتوں کا سردار جو تھا ابلیس، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس سورہ بقرہ کے اندر بھی موجود ہے اور اس سورہ اعراف کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ کفار مشرکین کے اخروی انجام کا بیان موجود ہے۔ اس کے اندر قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات اور جہنمیوں کے اعراف، جو اعراف اس جگہ پہ تھے، اہل جنت اور جہنمیوں کو پہچانا جائے گا کہ یہ کون سے جنتی ہیں کون سے جہنمی ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر بھی کیا، جو بنی اسرائیل کے اندر رب کائنات نے سارا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے رب کائنات نے من و سلوہ، ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی فیسلٹییں ان لوگوں کو عطا کی، اس کے باوجود ان لوگوں نے رب کائنات کو نہیں مانا۔ اللہ کے نبیوں سے کہتے رکھے جب عذاب آتا تھا تو کہتے تھے ہمارے لیے ہمارے حق میں دعا کریں، ہم اللہ کو مانیں گے، آپ کا کہنا بھی مانیں گے۔ جب عذاب ٹل جاتا تھا پھر وہ کہتے تھے کہ ہم تو نہیں ماننے والے۔ تو اس کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کے ذکر ہے، ان کی اونٹنی کا ذکر ہے، اور اس کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ کافی اس کے اندر تذکرے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور جو بعلم بالباغور کا واقعہ ہے وہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چند باتیں رکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ میں نے نوٹ کی تھی اس سورہ مبارکہ میں، کہ جو ہم مسجد میں آتے ہیں اس حوالہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ خالق کائنات فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اپنی زینت لو جب تم مسجد میں جاؤ۔ جب تم مسجد میں آؤ، زینت کہتے ہیں جو انسان کے لباس کو، خوب صاف ستھرا لباس پہن کر مسجد میں داخل ہوا کرو۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں حدیث شریف کی روح سے کہ جو خوشبو ہے نا، خوشبو لگانا یہ بھی زینت میں سے ہے۔ اپنے چہرے کی خوبصورتی بنا کر، لباس اچھا پہن کر پھر مسجد میں آؤ، یہ زینت ہے مسجد کی، یعنی اچھے طریقے سے بن سنور کے آؤ۔ ہم کسی شادی بیاہ میں جاتے ہیں کتنا اپنے آپ کو سنوار کے جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، کوئی داغ بھی لگ جائے تو بندہ کہتا ہے کتنی بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ ہم رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا۔ پھر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں باہر کھڑے ہوتے ہیں، جب مسجد کے لیے ان کو دعوت دی جاتی کہتے ہیں ہمارے کپڑے ناپاک ہیں۔ ہم کپڑے پاک صاف پہن کر شادی بیاہ میں ہر طرف چلے جاتے ہیں، اس کو ایک دبا بھی داغ کر نہیں لگنے دیتے۔ جب مسجد کی بات آتی ہے، اللہ کے گھر میں جھکنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے کپڑے جو پاک صاف نہیں ہیں، کیونکہ اندر دل جو صاف نہیں ہے، کپڑے کیسے صاف ہوں؟ اگر دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے تو ہم پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچیں، ان ناپاک چیزوں سے بھی بچیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں۔ یہی ہے نا مسئلہ، تو یہی سارا ہے۔
کپڑے ناپاک ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا ایک شخص اگر ناپاک کپڑے پہن کر لیٹتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ لیں. کپڑے ناپاک پہننا اس کے بعد جو بندہ سو جائے اس کے لیے یہ اچھا عمل نہیں ہے. خدا نخواستہ اسی ناپاک کپڑوں میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، ہم یہ نہیں کہیں کہ ایمان پہ نہیں ہوگی، نا کپڑا جو اس نے ناپاک پہنا ہوا ہے، ناپاک کپڑوں کی وجہ سے اللہ کے فرشتوں کو ان چیزوں سے جو ہے نا حیا آتی ہے. لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اپنے جسم کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، یہ انسان کی مشرق میں آنے کے لیے سب سے بڑی زینت ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی اس کے اندر واقعات موجود ہیں. پھر رب نے فرمایا جب مشر میں آؤ کلو وشربو ولا تسرفو، پھر کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، حد سے نہ بڑھو، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو. یہ سارا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنن